بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے تقریباً 200 آیتوں کی ایک سیریز شروع کی ہے، جس میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان آیتوں کے ترجمے پڑھوں جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت فرماتے ہیں کہ قرآن شریف ہی وہ سورس ہے جہاں سے ہم اپنے عقائد اور نظریات بنائیں، اس لیے کہ قرآن شریف کے بغیر سمجھے بغیر، اس کو انڈرسٹینڈ کیے بغیر جو بھی نظریات بنائے جائیں گے وہ سراسر گمراہی ہیں۔ اور آج اس سلسلے میں ہماری دوسری نشست ہے، تو میں آج کی جو دوسری نشست میں جو پہلی آیت چنی کی ہے وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی طرف ہمیں اشارہ فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، جو دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دل ہیں وہ پتھر بن جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں اترتی اور اللہ تعالیٰ کی فرمان نہیں اترتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر نیک عمل کرو گے، قرآن شریف سے نصیحت لو گے، تو دلوں کا پتھر پن ہے وہ ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ آگے فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پہ خوش ہونا چاہیے جو اسے بدرجہ بہتر ہے جن کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیتوں میں ہمیں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس انعام کی اور رحمت میں خوش ہونا چاہیے بندوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور وہ انعام بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایک اور قرآن شریف کی آیت میں فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 اور 10، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں یہ اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کی بھی وارننگ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایک طرف نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان آیت میں، اور دوسری طرف جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، نیک عمل نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 اور 10، یقیناً یہ قرآن جو راستہ دکھاتا ہے بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح سے سورہ زمر کی آیت میں ہے 54 سے لے کر 69 تک، 54 سے لے کر 59 تک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں کہ تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو، اس کی حکم برداری کیے جاؤ، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اسے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے، تمہیں اطلاع بھی نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں رہا، یا یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہوتا، یا عذاب کو دیکھ کر کہے کہ کاش کہ کس طرح میرا
میرا لوٹ جانا ہو جائے میں ایک نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ ہائے ہاں ہائے کاش بے شک میرے تمہارے پاس تمہاری آیتیں پہنچ چکی تھیں جنہیں تم نے جھٹلایا، غرور تکبر کیا اور تو تھا ہی کافروں میں۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 54 سے 59 ہے کہ تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ، اسے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہیں مدد نہ کی جائے۔ تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کا حکم برداری کیے جاؤ، اسے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اسے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے، تمہیں اطلاع بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں رہا۔ یا یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہوتا۔ یا عذاب کو دیکھ کر کہے کہ کاش کس طرح میرا لوٹ جانا ہو جاتا، میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ ہاں ہاں بے شک تمہارے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھیں جنہیں تم نے جھٹلایا اور غرور تکبر کیا، تو تھا ہی کافروں میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں سورہ زمر کی بڑی دردناک آیتیں ہیں، 54 سے لے کر 59 تک۔ اور ایک اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہم لوگ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، اور ہم لوگ ہر روز نماز میں 5 دفعہ ان آیتوں کو پڑھتے ہیں، لیکن شاید ہم لوگ غور نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان آیت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس بات میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان کر دیا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور صرف اللہ ہی سے مدد چاہنا ہے۔ یہ جو ہم نے دنیا میں بہت مشکل کشا بنا رکھے ہیں کہ فلاں ہماری مشکل حل کر دے گا، فلاں ہماری مشکل حل کر دے گا، اور کچھ ابن کثیر اور کچھ علماء کرام تو کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی اور شخص سے مدد کی مدد مانگیں، ایک دفعہ ذکر کریں، 2 دفعہ ذکر کریں، پھر آپ اس کو نہیں مانگیں، اس لیے کہ مانگنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ سے ہے۔ دنیا کے لوگ آپ کی مدد ضرور کریں گے، لیکن صرف اور صرف اگر آپ ہم لوگ فوکس کر کے رکھیں کہ عبادت کے لائق بھی اللہ تعالیٰ ہے اور مدد بھی صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ اب دنیا کے مشکل کشا جو ہیں وہ ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں، سیاقول سپارہ ہے۔ بہت ہی دردناک عذاب کی باتیں ہوئی ہیں اس میں، کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، کاش کہ مشرک لوگ جانتے، جبکہ اللہ کا عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تو ہرگز شرک نہ کرتے۔ یہ شرک پہ اللہ تعالیٰ کی بہت مدد کہ اللہ تعالیٰ کی ہماری نصیحت ہے، ہمیں وارننگ دی گئی ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، کاش کہ مشرک لوگ جانتے، جبکہ اللہ کو عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کی ہے، تمام طاقت اللہ ہی کی ہے، تمام طاقت اللہ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تو ہرگز شرک نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ان آیت میں بیان کر دیا ہے کہ شرک کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بہت کسی قسم کی بھی کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اسی طرح سورہ نساء میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، 116 آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے، اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے،
ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان کر دیا ہے اس سورہ نساء کی آیت نمبر 116 میں کہ اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا۔ کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے، ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے قطعاً نہ بخشے گا، اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا۔ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے، ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے کو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ایسے ہی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران کی آیت نمبر 69 اور 80 میں کہ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب الحکمت اور نبوت دے، یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ، تمہاری کتاب سکھانے کے باعث، تمہاری کتاب پڑھنے کے سبب۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم دے، کیا تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ عمران میں، اور میں آج کی آخری آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 ہے۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے مسیح ابن مریم ہی اللہ ہیں، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بہت دردناک اللہ تعالیٰ کی آیت ہے جو ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں کہ بے شک جو لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنمی ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ الحمدللہ آج میں نے کچھ آیتوں کے ترجمے پڑھے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت فرماتے ہیں کہ عبادت کے لیے اور جناب دعا کے لیے اور باقی اللہ تعالیٰ کے عقائد کے لیے اور جناب نظریات کے لیے صرف ایک ہی سورس ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ اسی سے ہمیں گمراہی لینی چاہیے، اسی سے ہمیں رہنمائی لینی چاہیے۔ اگر ہم رہنمائی نہیں لیں گے، باقی چیزوں سے رہنمائی لیں گے تو ہمارے نظریات غلط ہوں گے، اور یہ نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمارے ان کچھ ایسے گناہ میں ہمیں شامل ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں معافی نہ ہو، جیسے شرک۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو ان آیتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیراً۔ خدا حافظ۔